ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آج کے جمعۃ المبارک کے اردو خطبے کا عنوان تعلیمات و خدمات. سیدنا علی بن عثمان ابو الحسن لقب تھا. حضرت علی ابن عثمان الحجویری ہجویر کے رہنے والے تھے. آپ کا اسم گرامی کون ہے جو اس سے واقف نہیں؟ کون ہے جو محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان وارثین امت کو نہیں جانتا؟ بچہ بچہ علی ہجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات سے باخبر نہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ نہ صرف لاہور والے بلکہ پورے عالم اسلام اور عالم دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے علاوہ بھی غیر مسلم وہ بھی حضرت علی ہجویری ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ داتا گنج بخش کی شخصیت کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں. یہ بہت بڑا کمال ہے، اور دراصل یہی کمال ہے کہ تصوف کے اس رنگ میں جہاں حقیقت اور شریعت جہاں باطن اور ظاہریت دونوں لازم ملزوم ہیں، جہاں شریعت اور طریقت، شریعت ظاہر اسلام کا نام ہے اور طریقت باطن اور حقیقت الاصل روحانی اصلاح کا نام ہے، اور دونوں لازم اور ملزوم ہیں. نویں صدی ہجری کا آخر اور 10ویں صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں. باعتبار عیسوی کے 1009، اب تو 2019 چل رہا ہے، 1009 اور 2000 آج 19 ہے، ایک صدی سے اوپر گزر چکا ہے. نام ان کا، کمال ان کا، عزت ان کی، شان ان کی، جلال اور جمال ان کا، تعلیمات ان کی اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہیں. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں حضرت علی ابن عثمان ابو الحسن الحجویری رحمت اللہ علیہ کی روحانی روح پر بھی اور آپ کے جسم پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. آپ کی قبر اقدس پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے فائز کو پورے عالم اسلام کے لیے توحید کا پیکر اور شرک و بدعت سے محفوظ کرنے کا ذریعہ بنا دے. آمین کہہ دیجیے. میرے بھائیوں اور دوستوں، نویں صدی ہجری ہجرت کے نویں صدی میں اور 10ویں صدی ہجری کے شروع اوائل میں حضرت داتا گنج بخش ابو الحسن علی ہجویری غزنی رحمت اللہ علیہ کی خدمات اس قدر سیرت و صورت کردار کے حوالے سے
اس قدر تفصیل بخش ہیں، تفصیل طلب ہیں کہ جس کے لیے تھوڑے سے وقت میں ان کا احاطہ کرنا مشکل، لیکن ہم اجمالی طور پر ان کی تعلیمات کا کچھ نقشہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ آپ کی زندگی، آپ کی تعلیمات اعتدال پر مبنی تھی. آپ نے اعتدال کا سبق دیا، آپ نے مسلک سے ہٹ کر مذہب اسلام کو بنیاد بنایا. یہی وجہ ہے کہ آپ کی کتابوں میں البیان اہل العیان، جو اب آج کل ناپید ہے، البیان اہل العیان، ایسے منہاج الدین، کشف الاسرار، یہ وہ کتابیں ہیں جو آج عرب کے اندر موجود ہیں. ہمارے پاس ان کا نہ ترجمہ ہے نہ وہ کتابیں آج شاید موجود ہیں، شاید کسی نے اس پر کوئی کام کیا ہو. کشف المحجوب، ان کی مارکۃ الآراء کتاب، جس شخص نے اس کتاب کو پڑھ لیا، علماء یہ کہتے ہیں، حضرت خواجہ اجمیری معین الدین چشتی، حضرت خواجہ اجمیری معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اگر پیر کامل نہ مل رہا ہو، پہلے تو پیر کامل کی بات ہی نہ کریں، پہلے تو اپنے آپ کو کامل بنانے کی بات کریں. پیر کامل کی بات وہ کرے جو پہلے اپنے باطن کو پاک کر چکا ہو. میں آج بتاؤں گا کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں کس چیز کو بنیاد بنایا گیا ہے، اور اعتدال پر مبنی آپ کا تصوف، آپ کا طریقہ صوفیت کس چیز کو ظاہر کرتا ہے. حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو پیر کے تلاش کرنے میں اگر مشکل ہو تو اسے چاہیے کشف المحجوب کتاب کو پڑھ لے. کشف المحجوب آپ کی ایسے کشف اور ایسے اثرات پر محیط وہ کتاب ہے کہ جو بند پردوں کو کھولتی ہے، جو حجابات پردوں کو چاک کرتی ہے، اور انسان کے باطن میں انسان کی بصارت اور علم و شعور اور علم و آگہی اور علم وحی کا وہ علم اور عمل بتاتی ہے کہ جس سے انسان کا دل باطن پر نور ہو جاتا ہے. حضرت خواجہ اجمیری معین الدین چشتی کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتی ہیں کہ اگر کشف المحجوب کو صحیح و سند کسی عالم سے پڑھ لیا جائے، کیونکہ وہ کتاب بھی اتنی مشکل ہے کہ جس کے پڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما بھی ہو، ایسے جیسے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، جیسے ترمذی امام ترمذی کی کتاب، حضرت امام مسلم کی کتاب جامع مسلم، یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کے پڑھنے کے لیے بھی ایسا استاذ کہ جس کا سینہ نور نبوت سے براہ راست یا بالواسطہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک چین اور ایک نسبت کے ساتھ جڑتا ہوا رسول اللہ تک پہنچتا ہو. نام نہاد سیکولر علماء کی بات نہیں کر رہا، نام نہاد صوفیت کے علم بردار امت کو گمراہ کرنے والے ناقص پیروں کی بات نہیں کر رہا، جیلی پیروں کی بات نہیں کر رہا. اس وقت جیلی پیروں کی اور جیلی مولویوں کی اور جیلی طبیبوں کی بڑی بہتات ہے، کثرت ہے. آنکھیں کھول کے چلیے، قدم پھانک کے رکھیے، ہر طرف ایمان پہ ڈاکے لگ رہے ہیں، حیا پہ ڈاکے لگ رہے ہیں. ہمارے نبی آخر الزمان محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر آج ہر طرف سے طوفان امٹ پڑا ہے. اپنے آپ کو ہوشیار کیجیے، اپنے آپ کو بیدار کیجیے، اپنی بصارت کی نگاہ سے صرف نہیں، بصیرت کی نگاہ سے رب سے دعا کیجیے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اس دعا کو بھی یاد کر لو، اللہم الہمنی. ہو سکتا ہے کہ اس مجمع میں کوئی ایسا بزرگ بھی بیٹھا ہو، ایسا ولی بھی کامل بیٹھا ہو، یقیناً ہوگا کہ جس کی دعا کی برکت سے ہم سب کو اللہ الہام اور علم لدنی عطا کر دے. اور یقین ہے اس دعا کی برکت سے ہم سب کو اللہ علم حقیقت عطا فرمائے. اللہم الہمنی، اے اللہ مجھے الہام بخش جیسے تو نے اپنے نیک ولیوں کو الہام عطا کیا تھا. اے اللہ ہمیں اپنی کشف کی طاقت عطا کر،
جیسے تو نے اولیاء کرام کو کشف کی قوت عطا کی تھی۔ اے اللہ، اس کے معنی ہیں ہمیں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی وحی کا وارث بنا دے، جو تو براہ راست اپنے حبیب پر اپنی وحی کو نازل کرتا تھا، اس وحی کا 46واں حصہ عطا کر دے جو ہمارے دل کے اندر تیری رحمت اور نور کو بھر دے۔ اللہم الہمنی رشدی، وہ ایسا الہام ہو کہ جو ہدایت کے راستے پہ چلا دے، وہ ایسا الہام ہو جو راستہ حق دکھا دے، وہ ایسا الہام ہو جو راستہ حق بتا دے۔ کیسا رائے حق؟ کہو اللہم الہمنی رشدی واعذنی، اعوذ سے جیسے اعوذ پڑھتے ہو اعذنی بھی ایسے پڑھیں گے، واعذنی، اور اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کس سے؟ من شر نفسی، من شر نفسی، مجھے اپنے نفس کے شر سے محفوظ کر دے۔ یہ خلاصہ ہے حضرت علی حجویری ابن عثمان الحجویری الغدری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جو ہمیں اس دعا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے تعلیم کر دیا تھا۔ انہی تعلیمات کے صدقے آج اہل اللہ اور اولیاء کی تعلیمات ہم تک براہ راست پہنچ رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، جب تک یہ تعلیمات حق کا علماء حق اولیاء حق بیان کرتے رہیں گے، اس وقت تک امت گمراہی کے راستے پہ نہیں جا سکتی، کہیں انشاءاللہ۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی حجویری عثمان ابن علی ابن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر اعتکاف کیا، اور ان کا وہ اعتکاف شدہ مکان، وہ اعتکاف شدہ حجرہ آج بھی موجود ہے۔ قربان جاؤں اولیاء کرام کے فیض روحانی پر، قربان جاؤں اولیاء کرام کے فیضان روحانیت پر، کہ وہ راجو جو لاہور کا راجا تھا، جو حضرت کے مقابلے میں آیا تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ میں کس صوفی کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ یہ کوئی بناوٹی صوفی نہیں، یہ صرف گدڑی پہن کر اپنے آپ کو ظاہر کرنے والا صوفی نہیں، یہ کوئی ایسا صوفی نہیں کہ جس کی جسم کے اوپر صرف موٹا غلاف ہو، موٹا لباس ہو، یہ ایسا صوفی نہیں کہ جس کے جو صرف صف اول میں ٹھہرنے والا نہیں، کیونکہ صوفی کیسے کسے کہتے ہیں؟ صوفی آج کل ہماری جو سوچ اور فہم میں جو بناوٹی صوفیوں نے اور جیلی پیروں نے بنا کر دکھایا ہوا ہے وہ یہی ہے، حالانکہ اصل حقیقت آج صوفی کے معنی کی بھی آپ کو بتاؤں۔ تصوف 3 درجوں کا ہے، اور تصوف کی تشریح حضرت حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کشف المحجوب میں، آج کشف المحجوب کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کشف المحجوب کو پڑھیے، مگر میں آج اس کی سیدھا ان باتوں کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اہل تصوف کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صوفیت کو ایمان کا درجہ قرار دیا ہے۔ کبھی بتاؤں گا، بیعت کی کئی قسمیں ہیں، بیعت جہاد بھی ہے، بیعت اسلام بھی ہے، بیعت ترک منکرات بھی ہے، اور بیعت سلوک بھی ہے۔ لوگوں، میرے محبوب نے 4 بیعتیں بتائی ہیں، ہم نے صرف ایک بیعت کو حاصل کر لیا، کسی نے ایک بیعت کو حاصل کر لیا، کسی نے ایک بیعت کو حاصل کر لیا۔ ہم محبوب کی 4 بیعتوں پر بیعت کرتے کے لیے آپ کہہ دیں کہ اللہ، ہم حضور کی بیعت اسلام پر بھی اپنا ہاتھ رکھ رہے ہیں، کہہ دو ہم حضور کی ہاتھ پر بیعت اسلام بھی کر رہے ہیں جو روحانی بیعت ہے۔ اے اللہ، گواہ رہی ہے ان مسلمانوں پر کہ ہم رسول اللہ کے ان ہاتھوں کی فیضان نبوت کی اس روحانی طاقت پر، اس قوت پر تجھے حاضر کرتے ہیں کہ کاش ہم حضور کے زمانے میں ہوتے، محبوب کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتے، لیکن تیرے محبوب نے بتایا جو قیامت تک آئے گا وہ میری روحانی بیعت کے اندر ہوگا۔ ہم آج اتفاق کر کے، ہم آج ایمان کے ساتھ اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم حضور کی بیعت روحانی دست اقدس پر ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت جہاد
کے ہاتھ پر آج ہم بیعت کر رہے ہیں، اور اے اللہ تجھے گواہ کرتے ہیں جب کبھی بھی ہمیں مسلمانوں کی خاطر، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، ملت کی خاطر جانوں کے نذرانے بھی قربان کرنے پڑے تو ہم حضور کے دست اقدس بیعت جہاد کے لیے تیار ہیں اور ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، جیسے حضور نے اپنے صحابہ سے ترک منکرات، زنا، شراب، سود اور والدین کی نافرمانی اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بیعت کی، ہم آج حضور کی بیعت روحانی میں حضور کے دست اقدس پر بیعت اسلام کے بعد، بیعت جہاد کے بعد بیعت ترک منکرات بھی کر رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم حضور کی بیعت تصوف پر، بیعت سلوک پہ، جیسے اویس کرنی گھر سے دور تھا مگر حضور کی بیعت اسلام میں سب سے اول درجہ حاصل کرنے والے، صحابہ کے بعد مقام تک پہنچنے والے، توحید کے علم بردار اور حضور کے عشق میں فنا، دونوں درجوں کو برابر چلا کر اے اللہ تیرے پاس بزرگی کا درجہ پانے والے ہم اس بیعت اویسی میں بھی اے اللہ حضور کے دست اقدس پر اپنا ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ کہہ دو الحمدللہ، 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 الحمدللہ۔ لوگوں، تصوف کی صرف یہ معنی نہیں کہ موٹی گدڑی پہن لو، تصوف کی صرف یہ معنی نہیں کہ صف اول میں آ کے ٹھہر جاؤ، تصوف کی صرف یہ معنی نہیں کہ آپ اپنے آپ کو صفا و صفا سمجھو، تصوف صرف سلوک کی ان درجوں اور ان لطائف کو طے کرنے کا صرف نام نہیں۔ میں علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ان ارشادات سے آپ کو بابسوخ انداز سے چیلنج سے یہ بتاتا ہوں کہ حضرت حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ساری تشریحات اپنی جگہ پہ حق پہ ہیں، مگر اصل تشریح تصوف کی یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے دل کو صاف کر لیا وہ بیعت سلوک بھی حاصل کر گیا، وہ بیعت اسلام بھی حاصل کر گیا، وہ بیعت جہاد بھی حاصل کر گیا، وہ بیعت ترک منکرات بھی حاصل کر لیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا اپنے اخلاق اور معاملات کو مہذب بنا کر اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے تابع کرنے والا شخص سب سے بڑا صوفی ہے، سب سے بڑا باصفا ہے، سب سے بڑا باکمال ہے۔ یہاں تک کہ طبیعتوں کی آفتوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے والا، طبیعتوں میں اپنے دل کو ہر قسم کی قدرتوں سے پاک کرنے والا، حسد اور تعصب، کینہ اور بغض اور ہر قسم کی تمام منافرت اور ہر قسم کی تمام فرقہ پرستی اور فرقہ بندیوں سے اپنے آپ کو پاک رکھ کر ایک موحد، ایک توحید پرست، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے تصرف، اللہ کی حکومت، اللہ کی طاقت، اللہ کی خالقیت، اللہ کی مالکیت، اللہ کی رازقیت پر پورا یقین کر کے ایک رب کو پکار کر محبوب کریم محمد مصطفیٰ کے دامن کو پکڑنے والا سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ یہ میرے محبوب کا ارشاد ہے، یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی تعلیمات ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تصوف کے لیے 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ صوفی ہے جو اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیتا ہے، فنا فی اللہ کے مقام میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا، اسے جینا نہیں آتا، وہ اپنی زندگی کو فنا فی اللہ کر دیتا ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ مجھے ایک بزرگ سے ملنے کا موقع ملا۔ اللہ والے اللہ والوں کو تلاش کرتے ہیں، نبیرا نبی میں شناست، ولیرا ولی میں شناست، اس لیے ولیوں کی آنکھ میں وہ نور ہوتا ہے، ان اللہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، وہ ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھتے، ان کی نگاہ صرف تمہارے قلب پر نہیں اللہ کے عرش پہ پڑتی ہے، وہ سجدہ زمین پہ کرتے ہیں مگر ان کی روح عرش کا طواف کرتی ہے۔ سرتاج اولیاء بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ، ان کا مقام ایسا تھا کہ سجدے میں گم ہو جایا کرتے تھے اور ان کے مریدین پریشان ہو جاتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا کہ میں تو زمین پہ نہیں تھا، میری روح تو عرش کا طواف کر رہی تھی۔ من الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ هو یراک۔ میرے حضور نے ہمیں تصوف کا وہ اعلیٰ مقام بتایا، تصوف کی وہ اعلیٰ تعریف بتائی، تصوف کا وہ اعلیٰ راستہ بتایا، بندگی کا وہ رنگ بتایا کہ لوگوں زمین پہ چلو، تمہارا قدم تمہارا اس وقت تک اٹھے نہیں جب تک کہ تمہاری نگاہ میرے رب کو نہ دیکھ رہی ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ
یہ مقام تو آپ کو حاصل ہے، ہمارے اندر اتنا کمال کیسے؟ آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تمہاری یہ ذہنی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی تو کم سے کم اتنا تو تصور کر لو کہ میرا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب تم اپنے رب کو یہ سمجھ کے چلو گے پھر تم دودھ میں ملاوٹ نہیں کرو گے، تم غذاؤں میں ملاوٹ نہیں کرو گے، تم دھوکہ دہی نہیں کرو گے، تم کسی کی پراپرٹی میں قبضہ نہیں کرو گے، تم بہنوں اور بیٹیوں کی مال میراث میں ان کو حق پورا دو گے، تم اپنے بھائیوں سے محبت رکھو گے، تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے، تم اپنی زندگی کو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے گزارو گے، تمہاری زندگی توحید کا رکھا ہوگی، تمہارا عشق محبوب کریم محمد مصطفیٰ سے ہوگا، تم زندگی میں شاہانہ زندگی گزارو گے، غنائے نفس حاصل ہوگا اور اللہ کا دیدار حق حاصل ہوگا۔ حضرت علی جویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں میں نے ایک ایسے بزرگ کو دیکھا، جب اس کے پاس میں جا کے ملنے کے لیے گیا، ان سے جا کے رات گزاری تو وہ رات ساری رات وہ تہجد میں یعنی نفل میں وہ ساری رات گزار رہی ہے، یہاں تک کہ ایک کونے میں ایک بوڑھی اماں تھی، وہ بھی نفلوں پہ جاری ہے، نفلوں پہ جاری ہے۔ میں نے پوچھا کہ حضرت یہ ساری رات آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کی یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ بہن ہے؟ ماں ہے؟ کون ہے؟ بیوی ہے؟ کہا یہ میری بیوی ہے۔ کہا یہ بھی ساری رات؟ یہ معمول صرف آج ہے یا پہلے سے ہے؟ کہا کہ جس دن اللہ نے ہمارا رشتہ ازدواج ہماری زہری محبت عشق کے مجازی میں جب پورا کیا کہ جس وقت ہم ایک زہری دنیاوی عشق میں مبتلا تھے اور اس کا والد رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ امید ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت سے ثابت کیا ہے۔ آج غیرت کی بات کرتے ہیں، پہلے تو اپنی اولاد پر کنٹرول کرو کہ بے روی اختیار نہ کریں، وہ مخلوط تعلیم کا شکار ہو کر اپنی آنکھوں کو ناپاک نہ کریں، وہ مخلوط محفلوں میں بیٹھ کر غیروں سے آنکھیں ملا کر اپنے دل ان کے دل اپنے دل میں نہ سنبھالیں۔ پہلے تو اللہ کا یہ حکم ہے، لیکن پھر فرمایا اگر کسی نوجوان لڑکی اور نوجوان لڑکے کا آپس میں اگر دل آپس میں اکٹھا ہو جائے ما طاب لکم من النساء، پھر جو آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کو آپس میں نکاح کے اندر جوڑ لو۔ اگر تم نے ان کو نکاح میں نہ جوڑا تو اگر تم نے کسی اور جگہ بھی ان کا نکاح کر لیا تو ہو سکتا ہے ان کے دماغ میں اس لڑکے کی لڑکی ہو اور اس لڑکی کے لڑکا ہو، وہ ساری زندگی نکاح کے بندھن میں مجبور ہو کے رہیں اور تصور میں کسی اور کو لے کے رہیں۔ یہ تو بھی روحانی طور پر ایک ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ لوگوں، محبت کی شادی سے اسلام نے نہیں روکا، مگر کفات کا ہونا شرط ہے۔ کفات کیا ہے؟ کہ برابری ہو، ہمسری ہو، تاکہ روز بعد میں وہ جوڑا آپس میں محبت رہ کر اور اپنے زندگی کے اگلے دنوں کو گزار سکے، نہ کہ ان کی آپس میں کوئی مماثلت ہو، نہ آپس میں لین دین چل سکے۔ اس لیے کفات کا حکم شرط ہے کہ پیشے میں اور عہدے میں اور ذات میں اگر ان کا آپس میں ہمسری ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس میں عدم مساوات نہیں ہے، کیونکہ شادی انسان کی ذاتی زندگی کا وہ عمل ہے جو قیامت تک کے لیے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک بندھن ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے والد نے اس کو انکار کیا تھا، جب وہ انکار کیا کچھ مدت کے بعد اس کا والد فوت ہو گیا۔ جب والد فوت ہو گیا تو اس لڑکی کا چچا جو اس نے پھر اس کے ساتھ یعنی میرے ساتھ اس کے ساتھ اس نے نکاح کر دیا۔ جس دن نکاح ہوا اور گھر میں آئی تو میں نے یہ کہا کہ اللہ نے ہماری ایک ایسی امید پوری کی ہے، سب سے پہلے شکرانے کی 2 نوافل ادا کرتا ہوں۔ تو میں نے 2 رکعت شکرانے کی ادا کیے اور میری وائف نے دوسرے دن 2 رکعت شکرانے کی ادا کیے۔ آج 50 سال ہو گئے ہیں، اللہ کے عشق میں ہم فنا ہو چکے ہیں۔ جس دن سے نکاح ہوا ہے کوئی اور کا لمحہ کوئی گھڑی ایسی نہیں کہ یہ اللہ کا شکر ادا نہ کر رہی ہو اور میں اللہ کا شکر ادا نہ کر رہا ہوں۔ اس دن سے آج تک ہمارا اجتماع بھی نہیں ہوا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جب عشق مجازی اگر کسی کو لگ بھی گیا ہے، اگر وہ عشق حقیقی کی راہ طے کرتا ہے تو ایسی مزے اور طاقت قوت حاصل کر لیتا ہے کہ دنیاوی لذتیں اس کے لیے ہیچ ہو جاتی ہیں اور اللہ اس کے لیے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو ایک عورت کے عشق میں مبتلا تھا۔ آپ نے اس سے کہا ارے تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا میں اس کا پیغام
آپ کا اس تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جب اس تک اس کا نکاح کا پیغام پہنچایا گیا تو اس عورت نے، وہ بھی باکمال عورت تھی، ایسی نہیں جو نگاہ ولی سے ولی بن جاتی ہیں۔ مرد اور عورتیں، حضرت عمر فاروق نے جب نکاح کا پیغام اس کی طرف بھیجا، اس نے کہا میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہ 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لے، پھر میرے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجے۔ یہاں تک کہ ابھی 40 دن نہیں گزرے تھے، اس عورت نے خود امیر المؤمنین سے پیغام بھیجا کہ میرے 40 دن کی وہ شرط اس نے پوری کر لی ہے کہ نہیں، میں اس سے پہلے اسے نکاح کے پیغام کو قبول کرنا چاہتی ہوں۔ سیدنا عمر فاروق نے اس لڑکے کو جب نکاح کی خوشخبری دی، اس نے کہا اب میرا بندھن اس رب سے ہو چکا ہے کہ دنیا کی ساری لذتیں میں فنا کر چکا ہوں، اب مجھے صرف اللہ ہی چاہیے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے مخلوق اس کی خادم ہو جاتی ہے، وہ مخدوم کائنات ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف میں ایک صوفی وہ ہے جو اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں فنا کر دے، یعنی اپنی خواہشات کو وہ مٹا دے اور اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہوئے اس بات کا پیغام دے کہ میں نے ایک دن محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور میں نے پوچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی اور کہا احبس حواسک، احبس حواسک، اپنے حواس کو اپنے اختیار میں رکھ، اپنے حواس کو اپنے قابو میں رکھ، اپنے حواس کی بات کو، اپنی لگام، اس لگام کو اپنے ہاتھ میں مضبوط رکھ۔ حواس کیا ہیں؟ حواس خمسہ، حواس کیا ہیں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، حس ہے، ادراک ہے، یہ 5 چیزیں ہیں جو اللہ نے انسان کی وجود میں رکھی ہیں، اس کو مضبوط کر لو، آنکھوں کو محفوظ کر لو، کانوں کی سماعت کو محفوظ کر لو، دل کے ادراک کو محفوظ کر لو، قوت سامیہ کو محفوظ کر لو، قوت شامہ کو محفوظ کر لو، قوت ادراکہ کو محفوظ کر لو، قوت شہوانیہ کو محفوظ کر لو، قوت نفسانیہ کو محفوظ کر لو۔ یوں ہی تم مومن بن کے نہ صرف ایمان والے ہو جاؤ گے، بلکہ جیسے اللہ نے نبیوں کا سانچہ منتخب کیا ہے جس سانچے میں کوئی اور ڈھل نہیں سکتا۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، نبیوں کے بعد پھر قیامت تک کے لیے ولیوں کا راستہ ہے۔ ان ولیوں میں سب سے باکمال صحابہ کی جماعت ہے۔ الصحابی کلہم عدل، میرے صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ الصحابہ کلہم عدل، الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ سارے اولیاء اکٹھے کر دیے جائیں مگر ایک صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، کاتب وحی، حضور کے صحابی، اور ابو سفیان کی بیٹی حضور کے گھر میں، امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ حضور کی حرم میں بیوی، وہ مقام، وہ سالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا صحابی ہونے کی حیثیت سے بھی شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب زمان حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو گرد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں ہے، اور جو صحابیت کا درجہ اللہ نے امیر معاویہ کو دیا، اس کے مقابلے میں قیامت تک کے اولیاء کرام اکٹھے کر دیے جائیں وہ اس گرد کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ میں نہیں کہہ رہا، شیخ عبد القادر جیلانی کا قول ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، کشف المحجوب میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کو قاتل حسین قرار دیا اور محرک کے قتل حسین قرار دیا، مگر ساتھ دونا ابھی کے الفاظ لکھے ہیں جس میں واضح طور پہ یہ پیغام دیا ہے، خیال کرنا اس نسبت سے کہیں اس نسبت کو داغدار نہ کرنا، اس نسبت سے اس نسبت کو داغدار نہ کرنا۔ نوح کا بیٹا بھی نافرمان ہو سکتا ہے، معاویہ کا بیٹا بھی نافرمانی کر سکتا ہے۔ صرف نبی سے گناہ کا تصور نہیں ہو سکتا، صحابہ سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، ولی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ صرف حجت 2 ذاتیں ہیں، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک محبوب کریم محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ صرف حجت 2 کتابیں ہیں، ایک کتاب اللہ قرآن مجید ہے اور ایک سنت رسول اللہ حدیث نبویہ ہیں۔ اس کے ماں سوا اگر کوئی شے حدیث سے ٹکراتی ہے، اگر کوئی شخصیت
اللہ سے ٹکراتی ہے، اگر کوئی شخصیت محبوب کریم سے ٹکراتی ہے تو ہمارے لیے حجت نہیں ہو سکتی۔ حجت تب ہے جب وہ ان کے حکموں کے مطابق چلے۔ تو اس لیے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تصوف کے لیے پہلا درجہ انسان کی اپنی ذات کے اندر اپنے آپ کو فنا فی اللہ کے مقام تک پہنچانا ہے۔ دوسرا درجہ صوفی کا وہ ہے جو اپنی ذات کی اصلاح کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور عبادت کرتے کرتے وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ نبی کے لیے مجاہدہ شرط نہیں، ولی کے لیے مجاہدہ شرط ہے۔ نبی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، ولی اپنے نفس پر گرفت کا یعنی کمال ہوتا ہے جس سے اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو متصوف ہے، جو محض مال اور معال اور منال اور جاؤ عشرت کے لیے اپنے آپ کو صوفی قرار دے اور امت کا بیڑا غرق کرنے والے ایسے بہت سے جیلی پیر، ایسے بہت سے نام نہاد صوفی جو امت کے ان عوام الناس کو انہوں نے اسلام اور دین سے بہراور ہونے کی بجائے انہیں اپنا بہراور بنایا ہوا ہے، وہ اپنے باپ کی اتنی عزت نہیں کرتے جتنا کہ وہ پیر کے سامنے دو دونوں بیٹھتے ہیں، وہ اپنی ماں کی اتنی خدمت نہیں کرتے جتنا کہ پیر کی تجوری بڑھتے ہیں، وہ اپنے باپ کا اتنا حکم نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا جس نے ماں سے محبت کی اور اپنے والدین کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، اگر وہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، سوائے اللہ کی مخالفت کے باقی ہر حکم کو اگر ماں باپ کے جس نے پورا کیا وہ وقت کا ولی ہے، اور اس کی نمازیں، اس کے روزے اور حج اور زکوٰۃ قبول و مقبول ہیں۔ اگر اس نے ماں باپ کو ناراض کیا، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حسن اخلاق کا مظاہرہ نہ کیا، وہ بدترین انسانوں میں سے ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں ہم تک پہنچا دی ہیں، اور اولیاء کرام حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش کو داتا گنج بخش بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا تھا۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خود حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کشف جو کتاب ہے الاسرار، کتاب الاسرار کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مجھ سے لوگوں کی محبت کا جو اظہار ہے، سنیے اے علی، لوگ آپ کو داتا کہتے ہیں، اے علی لوگ آپ کو داتا کہتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو اگر داتا سمجھنے لگے، اے علی لوگ آپ کو داتا کہتے ہیں، اگر آپ نے اپنے آپ کو داتا سمجھا تو پھر اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ لوگوں، میری اطاعت دراصل داتا ہونے کی یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنایا ہے، مجھ سے جو دعا کے لیے آتا ہے، جو دعا کراتا ہے، میں جو دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا کو قبول کر کے اس کو عطا کر دیتا ہے، اس لیے مجھے داتا کہتے ہیں۔ داتا گنج بخش کے معنی ہے دعاؤں کا مجموعہ، کہ جس کی کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتے اور اللہ والوں کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اعتکاف کا چلہ پورا کیا اور جب معرفت حاصل کی، جب فیض روحانی حاصل کیا، جب اللہ تعالیٰ کی نورانیت حاصل کی، تو وہ کہہ اٹھے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں راہ پیر کاملہ راہ رہنما، کہ جس کی برکت سے اللہ نے مجھے وہ کچھ عطا کیا کہ جو شاید میری اپنی ساری زندگی میں مجھے حاصل نہ ہوتا۔ اہل اللہ کی قبروں پر جا کر فاتحہ کرنا، ایصال کرنا یہ حق ہے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت اور ان کی برکات کی دعا کرنا بلندی درجات کے لیے یہ دراصل اپنا ہی فائدہ ہے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ سے مانگنا، اللہ کو خالق، اللہ کو مالک، اللہ کو رازق، اللہ کو داتا، اللہ کو دینے والا مان کر جب ان اولیاء کے وسیلے سے تم دعا کرتے ہو، اللہ پاک تمہاری دعاؤں کو قبول فرما دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ساری تعلیمات ہم سب کو یہ ثابت کرتی ہیں کہ دیکھیے، جہل پیروں کے ہاتھ پہ مت چڑھیے اور جہل عوام کی باتوں میں مت جائیے، ورنہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ صرف تصوف کا سبق نہیں دیتے تھے، وہ علم شریعت بھی پڑھاتے تھے، مسائل بھی سمجھاتے تھے۔ ایک دن وہ زکوٰۃ کے مسائل بتا رہے تھے اور آپ بتا رہے تھے کہ جو شخص اونٹ رکھتا ہے اس کو اونٹوں کے رکھتے ہوئے اگر 5 اونٹ ہیں تو وہ 25 اونٹوں تک جب اس کے نہ ہوں اس وقت تک وہ بکریاں دیتا رہے گا، جو اس کی تعداد ہے کہ 5 اونٹ پر 1 بکری، پھر اس کے بعد 10 اونٹ پر 2 بکری، پھر اس کے بعد 15 اونٹ پر 3 بکری، پھر 20 پر 4 بکری، پھر 25 پہ 5 بکری، اور جب 25 اونٹ ہو جائیں
تو اس کے بعد آپ فرما رہے تھے کہ پھر اس کو بنت لبون دینا پڑے گا. پھر جب 25 سے جب اس کے بعد 25 سے 30 ہو جائیں تو بنت لبون دینا پڑے گا. 30 سے 35 ہو جائیں تو پھر اس کو بنت مخاض دینا ہوگا. جب بنت مخاض دے دے تو اگر اس کے اونٹ 40 تک ہو جائیں تو پھر اس کو حقہ دینا ہوگا. آپ یہ تعلیم اور تشریح فقہی اعتبار سے کر رہے تھے. تو ایک ایسا شخص کہ جو جہل اس مجلس میں بیٹھا تھا اور اس کو برداشت نہ ہوا، جیسا کہ آج کل بھی بعض جو متعصب علماء سے اور علماء کے نقائص نکالنے والے، ویک پوائنٹ پکڑنے والے، تھوڑی سی بات پر بہت بڑا واویلا کر دینے والے، صرف اس نیت سے کہ دل کے اندر نفرت ہوتی ہے، کسی بہانے سے ایک عالم اور امام اور خطیب کی عزت کو پامال کرنا مقصود ہوتا ہے، تو وہ بھی ایسے کہہ دیتے ہیں علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کو معاف نہیں کیا تو ہم اور آپ کیا ہیں. وہ کھڑا ہو گیا اور سے کہا حضرت یہ کیا بنت لبون، کیا بنت مخاض، کیا بنت مخاض اور کیا ہے کا بنت مخاض اس کو کہتے ہیں، بنت لبون اس کو کہتے ہیں جو 1 سال کا ہو اور دوسرے سال میں داخل ہو، اور بنت لبون اس کو کہتے ہیں جو 2 سال کا ہو تیسرے سال میں داخل ہو، اور بنت مخاض حقہ اس کو کہتے ہیں جو 3 سال کا ہو چوتھے سال میں داخل ہو. بہرحال اس نے اعتراض کر دیا کہ مجھے کیا، میرے تو اونٹ نہیں، آپ کو کیا کہ آپ اس طرح کے مسائل بیان کر رہے ہیں، کیوں ہمیں پریشان کرتے ہیں. حضرت نے کہا کہ اس جہل مرکب کے دل میں یہ بات تنگی کا موجب بنی اور اٹھ کھڑا ہوا اور مجھ سے کہنے لگا میرے پاس تو اونٹ نہیں ہے، بنت لبون کا علم میرے کس کام آئے گا. جبکہ آج کل کے تنگ نظر سیکولر لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو حضرت نے اس کو جواب دیا، لوگوں صرف زکوٰۃ دینے کے لیے علم کا حصول شرط نہیں، زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے بھی علم کا حصول شرط ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ زکوٰۃ دیں، لیکن ہم زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں. علم حاصل کرنا زکوٰۃ دینے کے لیے بھی ضروری ہے. اگر زکوٰۃ آپ پر نہیں آ رہی تو جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں ان کو علم حاصل کرنے دو. جن کے پاس علم ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، جن کے پاس نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس علم کو حاصل کرے. اس لیے علم تصوف کے ساتھ علم شریعت کا حاصل کرنا ضروری ہے. علم شریعت کے سوا علم تصوف کا اس وقت تک فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ کے ان اصولوں کو اور شریعت کے ان اصولوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین کے رفش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب